السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد۔ ذرا آواز گونجنی چاہیے، جتنا مجمع ہے یہ آواز پورے جنوبی پنجاب میں گونجنی چاہیے۔ وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ۔ ذرا گونج ڈال دیں محمد مصطفیٰ، ذرا پھر بولیں محمد مصطفیٰ، ذرا پیار سے بولیں محمد مصطفیٰ، ذرا زور سے بولیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے آپ کے محبوب خطبہ تشریف فرما ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آج کی یہ جو بزم سجائی گئی اس کا مقصد کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر روز نیا فتنہ، ہر روز نئی آزمائش، ہر روز نیا چیلنج اہل دین کے سامنے کھڑا ہے۔ ہر روز ہمارے لیے پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ ہمارے دین کے حوالے سے ہمارے آج کا پروگرام شاعر اسلام کے حوالے سے ہے، لیکن صرف شاعر نہیں، ہمارے افکار اسلام، ہمارے آثار اسلام ہر ایک کو خطرہ درپیش ہے۔ اور کفار کیا اور ہماری صفوں میں چھپے ہوئے بہروپیے ہر ایک صف بندی کر کے بیٹھے ہیں، موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم کب اور کہاں ضرب لگائیں گے اور اپنے مقصد حاصل کر سکیں گے۔ وہ ان کے مکر اپنی جگہ، ان کی سازشیں اپنی جگہ، ان کے پروگرام اور پلاننگیں اپنی جگہ، لیکن آج کے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ کوئٹہ، کراچی اور لاہور کے شاندار جاندار پروگراموں کے ذریعے الحمدللہ توحید کے یہ فرزند، سنت کے علم بلند کرنے والے یوتھ فورس کے یہ جوان، یہ شاہین و شہباز، مرکزی جمعیت کے ان قابل قدر علماء خطباء کی سرپرستی میں اس بات کا زوردار اعلان کر چکے ہیں کہ خبردار یہ مت سمجھنا ہم سوئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ توحید کے یہ چوکیدار جاگ رہے ہیں، سنت کے یہ علم بردار جاگ رہے ہیں، محدثین کے یہ مسلک کے یہ ترجمان جاگ رہے ہیں انشاءاللہ، اور نموس رسالت اور صحابہ کے پاسبان اللہ کے فضل و کرم سے جاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ ان پروگراموں میں جماعت کی شرکت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ شرکت کے ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ جو فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کی سازشیں اپنی جگہ، وہ لگے ہیں اپنے کام میں لگے ہیں، لیکن ہم نے اپنے گریبان میں جاگنا ہے، ہم نے اپنی صفوں میں دیکھنا ہے کیا ہم تیار ہیں، کیا ہم اپنے نوجوان کو وہ فکر دے رہے ہیں، ہم وہ معلومات دے رہے ہیں۔ آج فکر کی بات یہ ہے، حضرت شیخ عبدالمنان راسخ تشریف فرمائے، ان کی ہر دوسری تقریر اسی فکر پر مبنی ہوتی ہے جو ہمارے دلوں پر دستک دیتی ہے۔ کیا آج اہل حدیث کے گرانوں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، لیکن جس ذمہ داری پہ ان علماء نے مجھے بٹھایا ہے، اہل حدیث نوجوان کی فکر ہے، ہمیں یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پر ہمیں اس بات کی فکر ہے، ہم نے کل اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے کہ تمہیں یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پر بٹھایا تھا، اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں یا نہیں کی۔ ہمارا آج کا نوجوان بنیادی اسلامی تقاضوں کا، جس کا ہر مسلمان کو معلومات ہونی چاہیے، اس سے بھی غافل ہے۔ ہمیں نئی خبر، ہمارے نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ طہارت و پاکیزگی کے کیا مقصد ہیں۔ ہمیں شادیاں تو ہم کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ جس زندگی کو شروع کرنے جا رہے ہیں
اس کے بعد ان کے اوپر شرعی تقاضے کیا لاگو ہوتے ہیں بے خبر ہیں. اشارتاً گفتگو کروں گا صرف سمجھانے کے لیے. آج وہ گھرانے کہاں گئے اہل حدیثوں کے, دینداروں کے, جن کے گھروں میں بنیادی دعائیں یاد کروایا کرتی تھی؟ کہاں گئے وہ گھرانے جن کے بچے توتلی زبان سے پہلی بات اگر سیکھتے تھے رب کی وحدانیت کی گواہی دیا کرتے تھے؟ وہ کہاں گئے وہ گھرانے جن کے بچوں کو راتوں کو سونے کی دعا بھی سکھائی جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ گھرانے جن کے گھروں میں قرآن کی تعلیم ان کی دادیاں ان کی مائیں دیا کرتی تھیں؟ اگر وہ نہیں دیتی تھی ان کے گھروں میں قرآن کی تعلیم کا انتظام تھا. کہاں گئے وہ گھرانے, کہاں وہ نظر آئے چراغ لے کے ڈھونڈوں جن کے گھروں میں اگر سب سے پہلے کسی بات کی پوچھ اور پڑتال ہوتی تھی وہ نماز کی ہوتی تھی؟ بچے 7 سال کی عمر میں رکھنے والے قدم رکھنے والوں کو اپنی اوائل عمری سے یہ خبر تھی کہ یہ نماز پڑھنا, رب کے سامنے جھکنا, یہ رکوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے بچوں کو سر اوائل عمری میں بتایا جاتا تھا. اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہی ہمارا خالق و مالک ہے, ہمیں رزق دینے والا وہ ہے. وہ کہاں چلی گئی وہ مائیں, وہ باپ کہاں چلے گئے یہ جو تربیت کیا کرتے تھے ان توتلی زبانوں کو اللہ کا ذکر سکھانے والے؟ وہ گھر کے بڑے کہاں چلے گئے؟ کیوں غفلت کا شکار ہو گئے ہو؟ ابو بکر و عمر و عثمان کی محبت کے قصے جن گھروں میں سنائے جاتے تھے آج ان گھرانوں کی زبانیں کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ بھائیو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, غیروں سے شکوا کیا؟ وہ تو لگے اپنے کام پہ, اپنے مشن میں ہیں, لیکن ہم کیا اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم آنے والی نسلوں کو یہ فکر دے کے جا رہے ہیں؟ ہم نے ان کو توحید کا پیغام دیا ہے کہ آج اس قدر غفلت کا شکار ہو گئے ہو کہ کوئی نیاز حسین کے نام پہ, کوئی میلاد کے حلوے کے نام پہ تیرا دروازہ بھی کھٹکھٹائے, تو نے اپنے بچے کو وہ غیرت نہیں دی کہ ہاں ہم یہ نہیں دیکھ سکتے, ہم نہیں کھا سکتے. آج تو گنگا ہو گیا, ان علماء کو آ کے سنتے ہو, کیوں گھروں میں جا کے نہیں بتاتے؟ کیوں اپنی ماں بہن بیٹی کو نہیں بتاتے؟ آج اہل حدیث گرانے, کبھی وہ وقت ہوا کرتا تھا ہم سر فخر سے باہر چلتے تھے, ہماری ماں بہن بیٹی سر تپا اپنے آپ کو ڈھانپ کر چلتی تھی. آج افسوس سے کہتا ہوں اہل حدیث کے گرانے بھی بے پردہ ہو چکے, کسی کو یہ توفیق نہیں ہے. میرے سمیت آپ بھائیوں کو کوئی گھر جا کے نہیں سناتا. یہ علماء سے جب سنتے ہو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اور کیوں بے ہوش ہو گئے ہو, کیوں گنگے ہو گئے ہو؟ ان علماء سے سن کر گھر جا کے کیوں نہیں سناتے؟ اپنی ماں بہن بیٹی کو کیوں اپنے جوان کو نہیں بتاتے؟ ہم تو پہلے رو رہے تھے, میری ماں بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھن گیا, اس کے جسم سے دوپٹہ چھین لیا گیا, اس کو غیر کی عورت کی طرح بے پردہ کر کے بازار میں کھڑا کر دیا گیا. ہم تو عورتوں کے رونے رو رہے تھے. آج ہمارا نوجوان, اس سے بھی شرم و حیا چھین لی گئی, اس کے لباس سے بھی یہ شرم و حیا چھین لی گئی. اسلام سے, اس کے لباس سے جو شعار اسلام کی جھلک جھلکتی تھی اس سے بھی چھین لی گئی. لیکن کیا بزرگوں, آپ یہ جہاں جو گھروں کے بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی آپ نے اپنے کسی بچے کو کہا ہے یہ جو بے حیا لباس پہن رکھا ہے اتارو اس کو؟ اس کے لیے کبھی پوچھا ہے؟ آج کیوں ہم اپنے ان لبوں کو سی کر چپ ہیں؟ اگر پردہ ختم ہو گیا تو چپ, ہمارے نوجوان کا لباس بد اخلاق ہو گیا تو چپ, میرا بھائی بیٹا نماز نہ پڑھے تو چپ, صبح اٹھ کر مائیں بہنیں سحریاں بنائیں, کوئی اٹھے نہ اٹھے تو چپ, کسی نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا تو چپ, کسی کو کوئی دعا آتی ہے تو نہیں آتی تو چپ, کسی کو نہانا آتا ہے نہیں آتا تو چپ, کسی کو طہارت و پاکیزگی کا پتہ ہے نہیں پتا تو چپ. اور گنگیو کب بولو گے؟ ان غیروں کا شکوہ تو ہم کرے ہیں, ان کا بندوبست تو کرنے آئے ہیں. آپ کے ساتھ کس کا شکوہ کروں؟ میرے نوجوان کو نہیں پتا جسم کو صاف کیسے پکڑنا ہے, میرے نوجوان کو نہیں پتا نمازوں کی پابندی کیسے پڑھنی ہے, میرے نوجوان کو نہیں پتا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے, میرے نوجوان کو نہیں پتا نکاح کے کیا تقاضے ہیں. میں کس بات کا رونا رہوں؟ آج ہمارے گھروں سے پردہ بھی ختم, اور کس بات کا رونا رہوں؟ آج پردہ انشاءاللہ بند باندھیں گے, یہ علماء خطبہ موجود ہیں, ان سازشوں کے آگے بند باندھیں گے, بیدار ہیں, میدان میں ہیں, روکیں گے بھی,
टोकेंगे भी, लेकिन मेरे भाइयों आपसे मुखातिब हूँ, इन शायर अफकार और आसार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नजरियाती फौज चाहिए, आज हमारे घरों में उसकी तैयारी नापैद हो चुकी है। कोई नमाज की तलकीन करने वाला नहीं है, कोई तौहीद की दावत देने वाला नहीं है, कोई रिसालत की अज़मत और रिसालत की तलकीन करने वाला नहीं है, कोई नमूसे सहाबा और रिसालत के तकाज़े समझाने वाला नहीं है। जहालत का दौर दौरा है, और अफसोस उलमा से सुनकर भी हम घरों में जाके नहीं बताते। किसी से पूछने सुबह, रात चौक अहले हदीस गए थे और माशाल्लाह बड़ा मजमा था, माशाल्लाह तकरीरां सुनिया, माशाल्लाह बड़ा मजा आया, माशाल्लाह सुनिया कीजिए, माशाल्लाह मजा बड़ा आया। मेरे भाइयों इस तर्ज फिक्र को बदलिए, आप पर यह फर्ज है जो सुनकर जाएं घरों में बताएं, अपने बच्चों को बताएं। ऐसा ना हो तुम सारे उम्र इन उलमा को आके तौहीद की अजमत के नारे बुलंद करते रहो, लेकिन अगर ये इल्म तुमने घरों में ट्रांसफर ना किया, ऐसा ना हो तू तो तौहीद करता सारी उम्र गुजार गया, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को तौहीद पर छोड़ के ना मरा। ऐसा ना हो तू अपनी कब्र के अंधेरों को दूर करने के लिए अपने बच्चों से कुरान पढ़ने की तवक्को रखे, अपनी कब्र के अंधेरों को दूर करने के लिए तुझे ये तवक्को हो तेरे बच्चे मुवाहिद हों, तुझे ये तवक्को हो वो सरबसजूद हो के तेरे लिए एक रोशनी कब्र में भेजेंगे। लेकिन अगर तू शिर्क पे छोड़ गया, उनको तुमने माशरे के बेरहम थपेड़ों पर छोड़ दिया, वो हलवे भी खाएं, न्याज़े भी खाएं, दरबारों पे भी जाएं, गैरुल्लाह को भी पूजे, अगर तूने उन्हें गैरों के सुपुर्द कर दिया, याद रखना उस कब्र के अंधेरों को फिर कोई तेरी औलाद दूर करने के लिए तुझे कोई तोहफा नहीं भेजेगी। तेरे गुनाहों की अमाल की शामत तुझे उस वक्त पछतावे में मुब्तला कर देगी, लेकिन उस पछतावे का आज वक्त है। उठो जागो अहले हदीसो, जागो, और आपकी मरकजी जमीयत, आपकी जमात जाग रही है, आपके ये उलमा खुतबा जाग रहे हैं, आपकी यूथ फोर्स जाग रही है। उठो, जमात की आवाज में लब्बैक कहो, उठो अब बेदारी का वक्त है, उठो जमात तुम्हें पुकार रही है। आज दुश्मन हमारे दहाने में पहुंच चुका, हमसे हमारी तहजीब छीन चुका, हमसे हमारा इखलाक छीन चुका, हमसे हमारा दीन छीन चुका, हमसे हमारी शर्मो हया छीन चुका। अब भी ना उठोगे, अब भी ना बेदार होगे तो कौन तुम्हें बेदार करने आएगा। और आओ, अगर ये मंशूर, ये दस्तूर, ये पैगाम, ये मंजिल, ये रास्ता इससे मुत्तफिक हो तो आओ, तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, इंशाल्लाह जमात के साथ हो, इन कोशिशों को आम करने के लिए जमात के साथ हो। उठो, कौन है, आओ उठो, उठो, वादा करो, आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अपने बच्चों का नमाजी बनाओगे इंशाल्लाह, उन्हें रोजेदार बनाकर जाओगे इंशाल्लाह, उन्हें अज़मत रिसालत का अकीदा समझा के जाओगे, उन्हें नमूसे सहाबा का अकीदा समझा कर जाओगे, उन्हें तौहीद की अज़मत समझा के जाओगे इंशाल्लाह, उन्हें अज़मत रिसालत समझा के जाओगे, उन्हें बिदअत और शिर्क सिखा कर जाओगे। और इंशाल्लाह मेरे भाइयों, अगर आओ, और एक और वादा लेना है आपसे, और इंशाल्लाह ये काम किस पे करना है, जमात के प्लेटफॉर्म पे करना है, जमात के साथ करना है, जमात का आलम थाम के चलना है। और आइए, ये मंशूर दस्तूर आप इससे मुत्तफिक हैं, बैठने नहीं दूंगा, उठिए, वादा कीजिए जमात का साथ देंगे, जमात का साथ देंगे। मैं मजमे से आवाज लेना चाहता हूँ, एक मिनट, मुझे आपसे आवाज चाहिए, मुझे आपसे कलाम चाहिए, मुझे आपसे वादा चाहिए, जमात का साथ देंगे। कोई बैठा ना रहे, बुजुर्गों उठे, आप भी उठे, ये वादा करें आज रब को गवाह बनाकर इस आसमी जमीन पे उतरने वाले फरिश्तों को ये पैगाम देकर भेजो। आज चौक अहले हदीस में चंद अहले हदीस आए थे, अल्लाह ने वादा किया तेरे दीन की चौकीदारी करेंगे, अल्लाह तेरे दीन की चौकीदारी करेंगे, अल्लाह तेरे दीन का पहरा देंगे, अल्लाह तेरी तौहीद का अज़मत बुलंद करेंगे, अल्लाह आने वाली नस्लों को भी इंशाल्लाह दीन पे छोड़ के जाएंगे। जाओगे, हाथों को बुलंद करके वादा करो रब से, अल्लाह तेरे अपनी आने वाली नस्लों को तेरे दीन के चौकीदार बनाएंगे, अल्लाह तेरे महबूब की नमूस के चौकीदार बनाएंगे, खत्म नबूवत के चौकीदार बनाएंगे, नमूसे सहाबा के चौकीदार बनाएंगे। अल्लाह इनको शाद रख, आबाद रख, इनके आने वाली नस्लों को शाद व आबाद रख। अल्लाह जो तेरी तौहीद के नारे लगाते हैं, अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों को भी शाद व आबाद रख। इसी पैगाम से आपसे रुखसत और इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह इनको ता क़यामत इनकी आने वाली नस्लों को सहाबा जैसा अकीदा नसीब फरमा। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। कारवाने दावते कुरान हदीस मरकज़े
جمعیت اہل حدیث پاکستان.